نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة أنقرة الإسلام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کا صحیح معنی میں بندہ بننے کے لیے، کامل بندگی کے لیے دو کاموں کا ہونا شرط ہے. نمبر 1، بندے کا تعلق اپنے خالق سے مضبوط ہو. نمبر 2، بندے کا خالق کی مخلوق سے گہرا تعلق ہو. عبادات کے ذریعے سے انسان کا تعلق اپنے خالق سے مضبوط ہوتا ہے. نماز پڑھتا ہے، نماز کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. ان سارے اعمال سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اللہ راضی ہوتے ہیں. اور عبادات کے اندر انسان کا جتنا زیادہ خشوع اور خضوع ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا. نماز کو جتنا بنا کر پڑھے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف سے اس کو روحانیت اور نورانیت نصیب ہوگی، اللہ کی ذات پر اعتماد آئے گا. اور ایسی ہی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز تو بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کاموں میں، فحاشی عریانی کے کاموں میں بھی لگے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی نماز جو اللہ کو مطلوب ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتلائی ہے کہ کم از کم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کو یہ احساس ضرور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک کم سے کم درجہ ہے. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گویا کہ بندہ اللہ کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہو. یہ احسان کا درجہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرماتے ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام اسی احسان کے درجے میں موجود رہتے تھے اور ان کی نمازیں ایسی ہی ہوتی تھی گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. دوسرا درجہ ہے کہ انسان خالق کی مخلوق کے ساتھ اپنا گہرا تعلق رکھے. اور مخلوق کے ساتھ تعلق صدقہ اور خیرات کے ساتھ ممکن ہے. انسان دوسرے اپنے بھائی کی، اپنے کسی رشتہ دار کی، اپنے تعلق والوں کی ضروریات کا خیال رکھے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں فکر مند رہے. اور اس کا بہترین طریقہ صدقہ خیرات ہے. ایک تو عام صدقہ خیرات ہے جس کو نفلی صدقہ کہا جاتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ کی ایک قسم یہ ہے انسان خرچ کرتا رہے، جہاں ضرور دیکھتا ہے وہاں ضروریات پورا کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے.
اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکات ہیں۔ ایک درجہ فرض کا ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم اور بنیادی رکن ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے اور استطاعت والے پر حج فرض ہے، ایسے ہی جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس پر اس کے مال کی زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ تقریباً 82 مقامات پر قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ بیان فرماتے تھے، تو فرضیت کے لیے تو ایک ہی مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، لیکن اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 82 مقامات پر کم و بیش نماز کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، اور نماز کے علاوہ الگ سے بیان اس کے علاوہ۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی زیادہ ہیں زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے، اس کی برکات کے حوالے سے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعیدات کے حوالے سے، کہ جس کا شمار کرنا اور اس کا احاطہ کرنا ہی ممکن نہیں۔ اس لیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ اس کی اہمیت کی علامت اور اس کی اہمیت کی نشانی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر آپ حتیم کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ اے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سمندر کی موج اور لہر میں فلاں آدمی کے مال کو ضائع کر دیا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کی لہر یا موج ہو یا آگ ہو یا کوئی جنگل یا صحرا ہو، کوئی چیز کسی کے مال کو نقصان نہیں دے سکتی سوائے اس صورت میں کہ اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی۔ اگر ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ٹھیک ادا کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت ہے، گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس کا مال کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، نہ پانی میں ڈوب سکتا ہے، نہ اس کو آگ جلا سکتی ہے، نہ چور اس کو چوری کر سکتے ہیں، نہ ڈاکو ڈکیتی کے ذریعے سے اس کا مال لے سکتے ہیں، کوئی صورت ممکن نہیں ہے کہ اس کا مال ضائع ہے۔ فرمایا کہ مالوں کی حفاظت کا بہترین طریقہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ گویا کہ ہم اپنے مال کی حفاظت خود کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، یا ہم نے اپنے گارڈ رکھے ہوتے ہیں، چوکیدار رکھے ہوتے ہیں، پہرے دار رکھے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے مال کی حفاظت کریں، لیکن یہ اتنے مضبوط اسباب نہیں ہیں حفاظت کے۔ سب سے زیادہ مضبوط سبب یہ ہے کہ ہم یہ مال اللہ کی ضمانت میں ہیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ٹھیک ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہمارے مالوں کی حفاظت فرمائے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ تمہارے مالوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ فرمایا کہ تجارت کے ذریعے سے بسا اوقات کوئی ایسا مال آ جاتا ہے جو مشتبہ ہوتا ہے، جو اچھا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ کوئی بھی کمی کوتاہی ہے، فرمایا کہ اس کی پاکیزگی کا، اس کی طہارت کا بہترین حل جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں الحمدللہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد تو کافی ہے، لیکن اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ بعض تو ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جن کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی یا نہیں کرنی۔ اور یہ جو اسلام کا ایک نظام زکوٰۃ ہے، صحیح معنی میں اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو معاشرے کے اندر کوئی آدمی بھی ضرورت مند نہ ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا جو نظام متعین فرمایا ہے
حضرات صحابہ کرام کے دور میں یہ دور آیا کہ لوگ اپنی مال کی زکات چوکوں پر لے کر کھڑے ہو کر اعلان کیا کرتے تھے، لیکن زکات دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ وہاں پر صحیح معنی میں زکات ادا کی جاتی تھی۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا سنہری دور بھی آیا ہے کہ صوبوں کی زکات وفاق کو آیا کرتی تھی، صوبوں کی زکات وفاق کو آ رہی ہے، مرکز کو آ رہی ہے، اور مسئلہ پوچھ کر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر سارے لوگوں کو زکات دے دی گئی ہے، اب ہم بچی ہوئی زکات مرکز کو بھیج سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہاں جن لوگوں کو اپنے کاروبار کے لیے قرضے چاہیے ان کو قرضے دے دو، تو وہاں کے گورنر نے لکھا کہ ہم نے قرضے بھی دے دی۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان نوجوانوں کو دے دو کہ جن کی شادیاں ان پیسوں کی وجہ سے رکی ہوئی، انہیں فرمایا کہ ہم نے یہ کام بھی کر لیا ہے۔ اور بہت سارے ایسی چیزیں بیان کی، ہر ایک کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم سارے معاملات زکات کی بنیاد پر ادا کر چکے ہیں اور اس کے باوجود زکات بچی ہوئی ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم مرکز میں دیں۔ تو آپ اندازہ کیجیے کہ زکات کا اتنا بہترین نظام، بڑے بڑے امیر سرمایہ دار کمپنیوں کے مالک ہیں، کمپنیوں کے مالک ہوتے ہیں، اگر وہ صحیح معنی میں اپنی زکات ادا کریں، پورے علاقے میں، پورے ملک میں کوئی ایک آدمی بھی غریب نہ رہے کہ اس کی ضروریات کا انتظام نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام زکات ہے مضبوط اور بڑا بہترین ہے، ہر ایک کی ضرورت کا اس میں خیال رکھا گیا ہے، لیکن کاش کے جو مالدار طبقہ ہے، سرمایہ دار طبقہ ہے، وہ اس کا احساس کرے اور اس کو ذمہ داری سمجھ کر اور اللہ کا فرض سمجھ کر اس زکات کو ادا کرنے والا بنتا ہے۔ اور فرمایا کہ بلا ضرورت اپنے شہر کی زکات دوسرے شہر میں منتقل نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے شہر کے جو مستحق لوگ ہیں وہ زیادہ ضرورت مند ہیں، وہاں شہر کے جو سرمایہ دار لوگ ہوں گے وہ اپنی زکات ادا کریں گے، وہاں پر بھی کوئی غریب نہیں رہے گا۔ ہر ایک کی ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو غربا کو چلو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، گاؤں ہے، دیہات ہے، صحرا ہے، وہاں پر بیچاروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ یہاں کی زکات وہاں کے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اپنے شہر غربا میں زکات کو تقسیم کیا جائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزکات قنطرۃ الاسلام، کہ زکات جو ہے یہ اسلام کا پل ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے دربار میں پہنچنے کا بہترین سبب اور ذریعہ وہ زکات کی ادائیگی ہے، اپنی منزل تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب وہ زکات کی ادائیگی ہے۔ اس لیے ہم اپنے مالوں کا حساب کر کے جو ذمہ داری ہمارے اوپر اپنے مال کے حساب سے بنتی ہے، ہمیں ہر حال میں اپنے مال کی ٹھیک ٹھیک زکات ادا کرنی چاہیے۔ صرف تخمیرے کی بنیاد پر زکات ادا کرنے سے ساری زکات ادا نہیں ہوتی، جب تک کہ تحقیقی انداز سے اپنی زکات کو ادا نہ کیا جائے۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عورتیں آئیں اور انہوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم ان کی زکات ادا کرتی ہو؟ تم نے کہا کہ نہیں، ان کی زکات کو ادا نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ ان کے بدلے میں تمہیں جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ انہوں نے فوراً کنگن اٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھینک دی، فرمایا کہ ہماری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ جو سونا چاندی اپنے پاس ملکیت کے طور پر رکھتا ہے اور اس کی زکات ادا نہیں کرتا، فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو آگ میں تپایا جائے، اس کو گرم کیا جائے گا اور گرم کر کے اس کی پیشانی پر، اس کی کمر پر اور جسم کے مختلف حصوں پر اس کے ساتھ اس کو داغا جائے گا۔ شدید قسم کی وعیدات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے۔ ایک روایت میں آتا ہے، پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔
ایک اور روایت اس سے بھی اہم ہے، کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا اللہ اس کے ایمان کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اتنی شدید وعیدات، اس لیے جو مالدار طبقہ ہے، سرمایہ دار ہے، یا جو بھی شریعت کی نظر میں غنی آدمی ہے، اس کو اپنے مال کا حساب کر کے ٹھیک انداز سے اپنے مال کی زکات ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح نماز کو فرض سمجھ کر ہم ادا کرتے ہیں، روزہ کو فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں، اسی طرح اپنے مال کی زکات ادا کرنا بھی صاحب نصاب پر فرض اور ضروری ہے، جس طرح نماز اور روزہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زکات کی اہمیت کو سمجھنے کی اور صحیح معنی میں زکات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔